سیرت کو لکھنے کی جو اس کی کتابیں اس کے کچھ مختلف انداز ہیں. اس کا تعلق آپ کے ذوق کے ساتھ بھی کرائے گا. اس کا ایک سیرت کو لکھنے کا محدثانہ اسلوب. محدثانہ اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے محدثین لکھتے ہیں اس کو اخبرنا اور حدثنا اور حدثنی اور واو اور فا اور راوی اور جرح اور تعدیل اور اسماء اور رجال ہر چیز کا لحاظ کیا جا رہا ہے. تو یہ محدثانہ انداز کے اندر سیرتی کتابیں لکھی جاتی ہیں. اس پہ ابتدائی صدیوں کے اندر کتابیں لکھی گئی اور وہ ایک بڑا ماخذ ہے، لیکن ان کتابوں سے عام آدمی کے لیے استفادہ کرنا ذرا مشکل ہے. جیسے کہ ابھی آپ تفسیر میں آپ سے کہوں کہ آپ طبری پڑھیں تو طبری سے آپ کے لیے کوئی استفادہ کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن علماء کے کام کی چیز ہے. کیونکہ ہمیں اب آپ کوئی واقعہ بھی سیرت کو عنوان سے بیان کریں گے میرے سامنے فرض کریں تو میں تو واقعے سے لطف اسی وقت اٹھاؤں گا جب مجھے اس کی پہلے سند پتہ چل جائے گی. آپ کتنا ہی دلدوز واقعہ کیوں نہ بیان کریں، آپ بیان بھی کر رہے ہوں گے اور آپ بھی رو رہے ہوں گے اور آپ کے سننے والے بھی رو رہے ہوں گے اور ہم سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں سے بیان کیا اور اس کی سند کیا ہے اور کتاب کون سی ہے اور اس کے راوی کون ہے، یہ آج سے پہلے سنا نہیں اور بغیر حوالے کے کیوں. تو ہمیں اس کا لطف ہی نہیں آئے گا جب تک یہ پہلے یہ باتیں کلیئر نہیں ہو جائیں گی جس کے اوپر اس کا سارا مدار سمجھ رہے ہیں اس بات. تو یہ ہے ویسے سیرت ایک محدثانہ اسلوب. دوسرا ہے سیرت کا مورخانہ اسلوب. مورخانہ اسلوب کے اندر اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا کی ہے ابن عروہ ابن زبیر اور اس کے بعد اس کو ترقی دی ہے ابن ہشام نے، ابن اسحاق نے، واقدی نے اور ابن سعد. اب یہ انہوں نے کیا کیا ہے، چیزوں کو مرتب کر دیا. سارا سیرت مرتب انداز میں چلتی ہے نا. حضور کے اجداد، عربوں کی تاریخ، یمن سے ان کی آمد، مکہ، قبیلہ بنو جرہم، یہ وہ اور پھر اس کے بعد وہ اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے عام طور پر ان کی ہسٹری، یعنی ابراہیم سے شروع ہوتی ہے بسا اوقات، اور پھر محل وقوع اور یہ وہ. اب یہ ساری یہ جو اس کی یہ ترتیب ہے یہ مورخانہ اسلوب ہے یا نہیں، اس کا قرآن و سنت کے اسلوب سے ظاہر ہو نہیں. یہ ہے کیا کہتے ہیں سیرت کا دوسرا ترتیب. تاریخ یعنی تاریخ کو اس کے اندر خاص طور پر اہمیت ہونا. تیسرا ہے سیرت کا مؤلفانہ اسلوب. مؤلفانہ یعنی اب تاریخ بھی بعض اوقات جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ تاریخ تو خود ایک فن ہے، ہسٹری تو ایک سبجیکٹ ہے، اسی ہسٹری کو بھی استعمال کرتے ہوئے لیکن سیرت کو ایک مرتب کتاب کی شکل کے اندر لکھنا، مرتب اور مسلسل کتاب کی شکل. اس میں تاریخ سے جتنا مرضی لینا ہے لیا، لیکن باقی چیزوں باقی فنون سے، ادب سے لیا، شعر سے لیا، تاریخ سے لیا اور اس کے اندر اپنی لفاظی بھی کی، اپنی اس کے اندر جو ہے وہ لفاظی آج کل صرف منفی معنوں میں استعمال کرنا، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ مؤلفانہ. چوتھا ہے سیرت کا فقیہانہ اسلوب. فقیہانہ اسلوب یہ ہے کہ سیرت کے واقعات سے مسائل کا استنباط کرنا، سیرت کے واقعات سے فقہی مسائل ڈرائیو کرنا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے. ایک ہے سیرت کا متکلمانہ اسلوب. متکلمانہ علم الکلام سے ہے. عقیدہ اسلامیہ کا معقول دفاع، عقیدہ اسلامیہ کا معقول دفاع، یہ میں نے اس کو بالکل سمیٹ دیا 4 لفظوں. عقائد کتاب و سنت کے اندر بیان ہوتے ہیں بغیر دلائل کے. ایسے ہی ہے نا، اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ تو اللہ کے خالق، باری اور مصور ہونے کا بیان ہے. دلیل ہے اس کے ساتھ؟ نہیں. اب ایک بندہ اٹھا اور خالق باری تعالیٰ کی خلاقیت پر اعتراض کر دیا. اس اعتراض کا جو جواب مسلمان متکلم دے گا وہ کس علم سے دے گا؟ علم الکلام سے. تو متکلمانہ اسلوب کی ایک سیرت ہے کہ اس کے اندر علم الکلام کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ عقلی دلائل کی بنیاد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیرت یہاں کلامیات سے عقیدہ مراد نہیں ہے، سیرت کا کلامی انداز، سیرت کا کلامی انداز یعنی سیرت کا معقول انداز دلائل کے ساتھ. یہ حضور نے یوں کیا، یہ اس سے بہتر تھا، اس کے دلائل عقلی دلائل سے حضور کے واقعات کو اور آپ کی سیرت کو ثابت کر. یہ بڑا اہم ترین چیز ہے. چھٹا ہے سیرت کا ادیبانہ انداز، ادیبانہ اسلوب. ادیبانہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظوم سیرت یا نثر کے اندر بعض اوقات سیرت کو ایک خاص انداز کے اندر بیان کیا گیا، جیسے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی النبی الخاتم، یا آپ نے دیکھا ہوگا بے نقط سیرت، جیسے وہ رضی عثمانی صاحب کی کون سی ہے، ہادی عالم، سنا نا آپ کو پتا نا. ایک اسلوب ہے کہ اردو کے اندر کہ یا عربی کے اندر کہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جس میں نقطہ نہیں لگا ہوگا. یہ ہو گیا ادیبانہ اسلوب. کیا ہو گیا؟ منظوم سیرتیں. آپ کو پتا یا نہیں پتا، لیکن نظم کے اندر سیرت کی کتابیں ہیں
नज़म शेर की सूरत, अरबी में, फारसी में, उर्दू में। और ये पुराने जमाने के अंदर हमारी घरों की बड़ी बूढ़ियों को याद होती थी और ये बीबियां रात को पढ़ा कर पानी की मुसद्दस। 8वीं या 7वां उसलूब है मुनाजराना उसलूब। मुनाजराना उसलूब पर हमें सीरती किताबें लिखने की जरूरत पेश आई जब मुस्तशरिकीन की सीरती किताबें आई। मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए थे, हमने उसके ऊपर जवाब दिए। वो कहते हुजूर ने 11 शादियां क्यों की, हमने वजह बताई है। वो कहते हुजूर ने फलाने को क्यों मारा, हम वजह बताई है। हुजूर ने ये क्यों कहा जो अस्तार काबा, खाना काबा की पर्दों से चिमटे हुए इब्न अख्तल को मार दो, हम वजह बता। फिर उसे मुनाजरा कर, फिर ये भी बताते हैं कि इससे ज्यादा फलानी जगह खून रेजी, हमने तो ये नहीं की, ये नहीं किया। तो सीरत का मुनाजराना उसलूब है कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किसी ने एतराज किया है तो मुसलमान उलमा ने दिफा किया उसका, और वो दिफा पर जाहिर बात है कि वो किस तरह मुनाजरा हो कहलाता है। इस उसलूब पर किताबें लिखी गई।